الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة یوسف قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ ترجمہ: انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کی چال چلیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یعنی شیطان ہر وقت انسان کی گھات میں لگا ہے، وسوسہ اندازی کر کے بھائیوں کو تمہارے خلاف اکسا دے گا، کیونکہ خواب کی تعبیر بہت ظاہر تھی اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو، جو بہرحال خاندان نبوت میں سے تھے، ایسے واضح خواب کا سمجھ لینا کچھ مشکل نہ تھا کہ 11 ستارے 11 بھائی ہیں اور چاند سورج ماں باپ ہیں، گویا یہ سب کسی وقت یوسف علیہ السلام کی عظمت شان کے سامنے سر جھکائیں گے۔ چنانچہ آخر صورت میں بتایا گیا کہ یا ابت ھذا تاویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا، یعنی کہ یا اے میرے والد، یہ تعویل ہے میرے اس خواب کی جو کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے دکھایا اور اس کو سچ کر دکھایا۔ اور اس وقت ہم پڑھیں گے کہ یہ سارے بھائی اور والدین حضرت یوسف علیہ السلام کے ان کے سامنے جو ہے سجدہ تعظیمی کریں گے۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جھکنا یا کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے، لیکن پہلی شریعتوں میں یہ جائز تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام خواب سے پیشتر ہی یہ محسوس کرتے تھے کہ یوسف کے ساتھ باپ کی خصوصی محبت کو دیکھ کر اس کے جو دوسرے بھائی ہیں وہ دل ہی دل میں کڑتے ہیں۔ اب انہوں نے خیال کیا کہ اگر یہ خواب سن لیں تو شیطان حسد کی آگ ان کے دلوں میں بھڑکا دے گا، اور جوش حسد میں یہ آنکھیں بند کر کے ممکن ہے کوئی ایسی حرکت کر گزریں جو یوسف کی اذیت اور خود ان کی رسوائی اور بد انجامی کا موجب ہو۔ اسی لیے آپ نے یوسف علیہ السلام کو منع فرما دیا کہ اپنا خواب بھائیوں کے روبرو ظاہر نہ کریں۔ یوسف کا ایک حقیقی بھائی بنیامین تھا، اس کے سامنے ذکر کرنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ گو اس سے برائی کا کچھ اندیشہ نہ تھا، لیکن یہ ممکن تھا کہ وہ سن کر بے احتیاطی سے دوسروں کے سامنے تذکرہ کر دے اور اس طرح یہ خبر لوگوں میں شائع ہو جائے۔ تنبیہ: حافظ ابن تیمیہ نے ایک مستقل رسالے میں لکھا ہے کہ قرآن لغت اور عقلی اعتبارات میں سے کوئی چیز اس خیال کی تائید نہیں کرتی کہ برادران یوسف انبیاء تھے، اور جیسا کہ ہم اگلی آیتوں میں ان کے بارے میں پڑھیں گے، اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ جو حرکتیں انہوں نے کی وہ انبیاء کی شان کے خلاف ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔